औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल फरमाए, और जिनके रोज़ी के मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, अल्लाह ताला वो सारे हल फरमा दे और आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपके साथ 15 डेज़ इस्तग़फ़ार का अमल शेयर करने जा रही हूँ। ये इतना पावरफुल इस्तग़फ़ार है कि नाज़रीन अगर आप ये चैलेंज जो अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये इतना पावरफुल है, इतना मौजज़ाती है कि इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात जो है ना वो पूरी होंगी। तो एक जो है ना सिस्टर है, उन्होंने शेयर किया है, उनकी मेडिकल स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद मैं आपको बता दूंगी ये 15 डेज़ इस्तग़फ़ार आपने किस तरह करना है और कौन सा इस्तग़फ़ार करना है। तो कहती हैं कि मेरी किस्मत इस इस्तग़फ़ार से बदली माशाअल्लाह। 15 डेज़ इस्तग़फ़ार चैलेंज से हर बंद दरवाज़ा गैब से खुला अल्हम्दुलिल्लाह। आई सिलेक्टेड 15 डेज़ इस्तग़फ़ार चैलेंज एंड गॉट मेरिकल्स एवरी प्रॉब्लम सॉल्व ड्यू टू दिस इस्तग़फ़ार अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन अगर इस सिस्टर का जो है हल हो सकता है मसला, तो फिर आप सब के भी हो सकते हैं। इनका मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। इन्होंने बताया कि मैं आपके अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ अपनी मेडिकल जो स्टोरी है वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी और मैं मुसलसल लगातार जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन हर तरफ से रिजेक्ट हो रही थी। और जो था जॉब्स जो मेरा था मेरे लिए हासिल करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कुछ जो है ना घर के अखराजात थे वो मुझ पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन मुझे 6 माह हो गए थे जॉब तलाश करते हुए, लेकिन कहीं भी मेरी जो है ना जॉब नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। बहुत सारा मुझ पर जो है ना बर्डन भी आ गया, और लोगों ने मुझे, फैमिली के लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया कि आप जानबूझकर जो है ना कोई भी जॉब जो है ना होल्ड नहीं कर रही, ताकि आपको जो है ना ख़र्चा ना उठाना पड़े। लेकिन वो बताती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर, मुखलिस होकर मैंने दुआ भी की और कोशिश भी की, लेकिन मैं हर दफ़ा ही रिजेक्ट होती रही। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं रिजेक्ट हुई तो फिर मैंने इसी तरह यूट्यूब पर इस्तग़फ़ार का अमल देखा कि इस्तग़फ़ार से जो ना अल्लाह ताला सबके मसाइल हल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने फिर ये जो ना इस्तग़फ़ार डेली जो है ना 10,000 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया, और 15 दिन के लिए कहती मैंने देखा कि बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो 7 दिन के 10 दिन के थे, या फिर 21 दिन का भी चैलेंज था, या फिर 41 डेज़ का भी। लेकिन कहती मैंने अपने हिसाब से अपने लिए ना 15 डेज़ जो है ना सिलेक्ट किए कि मैं 15 डेज़ जो है ना कंटिन्यूसली करूँगी इस इस्तग़फ़ार को 10,000 टाइम, और इसमें कोई जो है ना मिसिंग नहीं होगा। अगर मिसिंग होगा भी तो मैं उसको कवर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताती हैं कि मैंने ये जो 10,000 टाइम इस्तग़फ़ार है वो डेली स्टार्ट करना डेली जो है ना करना स्टार्ट कर दिया। और कहती हैं कि लेकिन मेरी जब दुआ कबूल होगी तो उसके बाद फिर मैंने इस इस्तग़फ़ार को जो है ना जारी रखा। तो कहती जैसे अभी मैंने इस्तग़फ़ार पहले दिन से स्टार्ट करना शुरू किया तो मेरे दिल को सुकून महसूस होना शुरू हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता तीसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होना शुरू हो गया, और 5वें 7वें दिन तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी जैसे बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे काम जो है ना करने वाले हैं, और मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक फ़ीलिंग जो थी वो मेरे साथ-साथ थी। इसी तरह जब कहती 1 वीक पूरा हो गया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो ना ख्वाब जो थे पहले बुरे-बुरे आते थे वो अच्छे-अच्छे ख्वाब आना स्टार्ट हो गए। तो इसके साथ फिर कहती हैं कि जब मज़ीद मैंने 1 हफ़्ता मेरा कंप्लीट हुआ तो 11वें-12वें दिन जो ना मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे रूहानी तौर पे कहा जा रहा है कि आप सदका करो, खैरात करो,
تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازے۔ تو پھر کہتی یہ مجھے خیال آیا تھا استغفار کرتے ہوئے، تو میں نے استغفار کرتے ہوئے جو نا اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کیا۔ اور اس کے بعد جو کہتی میرا جب 15 ڈیز جو میں نے اپنے لیے سلیکٹ کیے تھے، جب پورے ایک دن رہ گیا تھا، تو الحمدللہ بتاتی ہیں کہ مجھے جاب سے ایک جگہ جو نا اپلائی کیا تھا، ادھر سے مجھے انٹرویو کال آ گئی، اور جیسے ہی کہتے میں نے انٹرویو کال جو ہے نا اٹینڈ کی، یا میں نے ادھر جا کے دی یا کال پہ انہوں نے دیا جیسے بھی ہے، تو کہتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ مجھے جتنی بھی جابز مل رہی تھی ریجیکٹ، کچھ میں خود ریجیکٹ کر دیتی تھی، کچھ مجھے ریجیکٹ کر دیتی تھی، اور کہتی ہیں جن کو میں ریجیکٹ کرتی تھی وہ سیلری بہت کم تھی کہ جس سے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو خود نہیں ہولڈ کرتی تھی۔ اور میرا ایک خواب تھا کہتی کہ اچھی مجھے سیلری ملے، میرے جو ہے نا جتنی بھی میری کوالیفیکیشن اس کے اکارڈنگ، تاکہ میں اپنا گھر بھی چلا سکوں اور میں اپنا بھی خرچہ برداشت کر سکوں۔ تو الحمدللہ کہتی جب یہ 15 دن ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے، ایک دن رہ گیا تھا، تو مجھے کال آئی، میں نے جو ہے نا انٹرویو کال اٹینڈ کی، اور ساتھ ہی کہتے میرے جو انٹرویو وہ سلیکٹ ہو گیا، انہوں نے مجھے واپس بلایا ایکسیپٹنس کے لیے جاب کی، تو انہوں نے مجھے بہت ہینڈسم سیلری دی۔ ابھی میں نے کہتی بات بھی نہیں کی تھی کہ مجھے اتنی سیلری چاہیے، انہوں نے خود بخود مجھے اتنی اچھی سیلری دی کہ میں کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ اور مجھے کہتی یہ اپنی آنکھوں سے میں نے میریکل جو ہے نا استغفار کا دیکھا، کہ میں نے دل لگا کے کیا استغفار کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے مسائل جو ہے نا ضرور حل فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ کہتی آج میں اچھی پوسٹ پہ ہوں استغفر اللہ کی وجہ سے، اور بہت اچھا ماشاءاللہ کما رہی ہوں۔ تو اب ان کا کہنا ہے کہ میری یہ دعا پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری جو پرانی دعائیں ہیں، پرانی میری خواہشات ہیں، وہ بھی پوری ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرما دیا ہے کہ اب مطلب کہ صدقہ خیرات جو میں تھوڑا دیتی تھی، اب پہلے سے بہت زیادہ میں دیتی ہوں۔ تو ایک یہ ہوا الحمدللہ۔ اب انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے استغفار کو چھوڑا نہیں ہے، اب میں روٹین میں استغفار جو نا اپنے نا ضرور کرتی ہوں۔ بے شک اب میں 10,000 ٹائم تو نہیں کہتے کرتی، لیکن 7,000 جو نا ایٹ لیسٹ میں ڈیلی لازمی کرتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ کوئی پریشانی نہیں اب آتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے ارد گرد حصار ہے، کوئی پروٹیکشن ہے، کوئی پریشانی بھی آتی ہے نا تو پریشانی فیل نہیں ہوتی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی وہ سسٹر کی یہ سٹوری استغفار کی، 15 ڈیز استغفار کی۔ آپ لوگ بھی جو ہے نا آج ہی ویڈیو سن رہے ہیں نا، تو آج سے ہی سلیکٹ کریں، اس کو اپنے لیے کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فیض ملے گا، آپ کو بھی اس کی روحانیت ملے گی، آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن آپ کو چند باتیں بتا دوں گی، اس بہن کو کس طرح روحانیت استغفار کی ملی۔ یہ 3 4 بلکہ 5 چیزیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلدی روحانیت ملے گی۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ جو ہے نا یقین اپنا کامل رکھیں اللہ پر، کہ انشاءاللہ اللہ پر توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول ضرور فرمائیں گے جب آپ اللہ کو راضی کریں گے۔ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں سچے دل سے، اور سچی توبہ کریں، اپنی جو معافی مانگی اس پر قائم رہیں، دوسروں کو اچھا چاہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کے لیے رحم کا معاملہ فرمائیں، اور اپنے پیاروں کا کبھی بھی دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ اور خیرات جو ہے نا وہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ والدین ہیں تو والدین سے سٹارٹ کریں، میاں ہیں تو میاں سے سٹارٹ کریں، بیوی ہے تو بیوی سے سٹارٹ کریں، بچوں سے سٹارٹ کریں، بہن بھائیوں سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر رشتہ داروں پہ جائیں، پھر اس کے بعد آپ گلی محلے میں، اس کے بعد دور پرے کے رشتہ داروں میں جائیں۔ یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کا استغفار جو ہے نا قبول ہوتا ہے۔ اور ایمانداری سے اپنے جتنے بھی اپنے کام ہے نا وہ ایمانداری سے سر انجام دیں۔ پھر دیکھیے گا یہ استغفار کیسے آپ کے جو نا لیے رنگ لاتا ہے، آپ کی کیسی ان کی زندگیوں میں خوشی لاتا ہے۔ تو یہ اس لیے باتیں بتاتی ہوں کہ صرف استغفر اللہ کرتے رہیں، اور دوسروں کو تنگ کرتے رہیں، پریشان کرتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام نہ دیں، بے ایمانی کریں، خیانت کریں، ٹھیک ہے، چوریاں کریں، غیبت کریں، دوسروں کا دل دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر کام کریں گے، پھر استغفر اللہ بھی آپ کریں گے نا تو کچھ نہیں بنے گا۔ لیکن یہ کہ استغفار جو نا کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر یہ ساری آپ کی عادتیں جو نا چھوٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ استغفار جس کا قبول کرنا ہوتا ہے نا، اسی کو استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صرف صبر کے ساتھ لگے رہیں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ
آپ کا استغفار ضرور قبول ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے 15 ڈیز کیسے استغفار کرنا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے لیے سمپل طور پہ بھی اس کو اپنے لیے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلے سے اپنی مطلب حاجات کے لیے جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں کہ قبول ہو، تو آپ 2 رکعت نماز جو ہے نا صلاۃ الحاجات بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں اپنے جو ہے نا حاجت کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ کسی بھی طرح آپ جو ہے نا آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ کے حضور دعا کرنے کی، یا اللہ میرا مقصد یہ ہے تو اس ذکر کے صدقے ہماری مدد فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو آپ جو ہے نا یہ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے حاجات کے لیے صلاۃ الحاجات بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔